اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا یا رب لك الحمد ولا نعمة الإيمان وكفى به نعمة ولك الحمد ولا نعمة القرآن وكفى به نعمة ولك الحمد ولا نعمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به نعمة ولك الحمد على هذا الحضور للصلاة في بيتك ولك الحمد على النعم كلها ظاهرها وباطنها قليلها وكثيرها صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها اللهم ما أصبح بي وأمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم إنا نعوذ بك من زوال الإيمان اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا ذا الجلال والإكرام اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت وإليك المسير وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام الحمد لله أصبحنا على كلمة الإخلاص لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله أصبحنا على دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله أصبحنا على ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والمعاصي كلها وأقول أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي صفاته إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين قائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 ونشهد أن عيسى عليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الهوان المقتحم اللهم استعملنا بسنته وتوفنا على ملته وأحشرنا في زمرته وتحت لوائه واجعلنا من رفقائه وأوردنا حوضه وأسقنا بكأسه وانفعنا بمحبته وارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم المحشر بفضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم ذلنا تحت ذل عرشك يوم لا ذل إلا ذلك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم أعطنا كتابنا بأيماننا ولا تعطنا كتابنا بشمائلنا ولا من وراء ظهورنا اللهم أدخلنا وأدخل جميع والدينا وأساتذتنا ومشايخنا وجميع أحبابنا وأزواجنا وذرياتنا ومحبينا ومحسنينا وحاضرين وغائبين
وجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الجنة بغير حساب بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة، كل ما ذكره الذاكرون وكل ما غفل عن ذكره الغافلون. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما. بزرگان محترم، ہمارا جو مذاکرہ چل رہا تھا طہارت کے بارے میں، یہ باتیں اگرچہ بار بار ہوتی ہیں اور سنی بھی ہوتی ہیں، لیکن اس نیت سے کہ مذاکرہ ہو جائے اور بعد مرتبہ مجمع نیا ہوتا ہے تو الحمدللہ ایسے تو ہر جگہ باتیں ہوتی ہیں. معاذ اللہ سے معاذ اللہ، یہ تو ہے خیال میں نہیں ہوتا کہ کوئی اور باتیں نہیں کرتا. دین کی باتیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ہر مسجد میں ہوتی ہیں اور ماشاءاللہ ہم سے اچھی ہوتی ہیں. لیکن بہرحال اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے جو کچھ اللہ کہلوا دیتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے ان کی توفیق سے ہوتا ہے. اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہم کو دین کی باتیں سمجھنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی، اور سب سے مقصد اعلیٰ اللہ کی رضا حاصل ہونے کے لیے عمل ہو. دو چیزیں ہمارے بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار کہ فضائل کی تعلیم سنو، تعلیم میں بیٹھو تاکہ فضیلتیں سن کر عمل کا شوق پیدا ہو. جتنا ہم فضیلتیں سنیں گے فضائل اعمال کے لائن سے، نماز کا، وضو کا، ذکر کا، تلاوت کا، اب رمضان شریف آ رہے ہیں، روزوں کا، اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. تو فضائل کی تعلیم سے شوق پیدا ہوتا ہے اور مسائل کی تعلیم سے وہ عمل صحیح ہوتا ہے. اور عمل صحیح ہو اور نیت اخلاص کی ہو اور سنت کے مطابق ہو تو نور علی نور یہ احسن عمل کہلاتا ہے. اور قرآن مجید میں لیبلوکم ایکم احسن عملا فرمایا ہے، لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں فرمایا ہے، احسن عمل فرمایا ہے. اور احسن عمل دو چیزوں سے ہوتا ہے. ایک نیت، سب سے پہلا تو بنیاد ایمان ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل ہی اللہ کے قبول نہیں. ایمان کے بعد ہر عمل کے اندر صرف اور صرف رضا الہی، اللہ کے لیے عمل کرنا، اخلاص جس کو کہتے ہیں وہ ہونا چاہیے. اور اخلاص کے بارے میں الحمدللہ پہلے اللہ کی توفیق سے حضرت شیخ الحدیث مولانا ذکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل نماز کے آخر میں اخلاص کے 3 جز بیان فرمائے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے عمل ہو اور ہر وقت یہ مستحضر رہے کہ اللہ کی توفیق سے عمل ہو رہا ہے. اور نمبر 3، اس عمل کے اوپر صرف اور صرف آخرت کا اجر و ثواب مقصود ہو، دنیا کا کوئی فائدہ مقصود نہ ہو. اس پر الحمدللہ بہت اللہ کے فضل سے گفتگو ہوئی تھی، مذاکرے ہوئے تھے. قرآن مجید کے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، ہارون کا واقعہ اسی کے ضمن میں آیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ عمل سنت کے مطابق ہو. اب سنت کے مطابق ہو یہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ یہی علمی مذاکروں سے ہوگا، مسائل کے علم سے ہوگا. مسائل کا علم ہوگا اور صحیح طریقے سے وہ عمل ہم کریں گے تو انشاءاللہ سنت کے مطابق ہوگا. تو مسائل کی برکت سے عمل صحیح ہوتا ہے، فضائل کی برکت سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو طہارت کی شریعت کے اندر کیا فضیلت ہے، اور اس کے لیے حدث کی 2 قسموں کا تذکرہ ہوا تھا، حدث اصغر، حدث اکبر. حدث اصغر یعنی بے وضو ہونا، انسان کا وضو نہ ہو، نماز پڑھنا ہے تو وضو کرنا ہے، فرض ہے. وضو کے بغیر کبھی بھی نماز نہیں ہوتی. اور اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر غسل کرنا فرض ہے. غسل کریں گے تو ہم نماز اور تلاوت وغیرہ کر سکیں گے. کل اس سے پہلے غسل جب فرض ہو جاتے تو انسان کے لیے کون کون سی چیزیں کرنا ناجائز ہوتی ہیں اس کا تذکرہ آیا تھا. تو یہ طہارت کا اسلام کے اندر بہت بڑا مقام ہے. اس لیے الطہارت نصف الایمان فرمایا ہے. نصف الایمان یعنی اتنی اہمیت ہے طہارت کی. طہارت اور نظافت صفائی، دوسروں کی صفائی تو ہوگی، ہماری الحمدللہ صفائی اور نظافت بھی ہے. نظافت کے ساتھ ساتھ طہارت بھی ہے. دونوں چیزیں، ہر چیز بالکل کلیئر ہو، صاف ہو، میل کچلی نہ ہو، کپڑے ڈٹی نہ ہو، گھر ڈٹی نہ ہو. مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ تو اللہ اکبر، اس کو تو کتنا پاک رکھنا ہے اور کتنا صاف رکھنا ہے. اس لیے جہیں بھی ہم بیٹھیں آپ کی نظروں کے سامنے ذرا سا بھی کچرا مسجد میں نظر آئے اٹھا لو. حدیث میں آتا ہے کہ میرے سامنے میرے امت کے اعمال پیش کیے گئے، حتی القذات یخرجها الرجل من المسجد،
چھوٹا سا ربش، چھوٹا سا کچرا، اگر ہم نے مسجد میں سے یہ چھوٹا سا کچرا بھی اٹھا لیا تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ تو اس کی برکت سے ہر شخص اٹھاتا رہے گا تو مسجد صاف ہی ہوتی رہے گی، آٹومیٹک صاف ہو جائے گی ہماری مسجدیں، اور انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ تو مسجد صاف ہو، نظافت ہو، لیکن ہمارے یہاں صرف نظافت پر اکتفا نہیں ہے۔ کپڑا تو بہت کلیئر ہے، بہت صاف ہے، لیکن ناپاک ہے تو کیا فائدہ؟ بہت اچھا گھر ہے لیکن ناپاک کارپیٹ ہے تو کیا فائدہ؟ تو شریعت کے اندر طہارت کا بھی اہتمام ہے کہ ناپاکی نہ ہو، کپڑے پاک ہو، کارپیٹ پاک ہو، بدن پاک ہو، جسم پاک ہو۔ اور پھر دوسری جو صورت ہے جس کو وہ نجاست کسی کو نظروں میں نظر نہیں آتی، جس کو نجاست حکمی کہتے ہیں اور شریعت کے اعتبار سے، لیکن وہ نجاست ہے۔ اور وہ نجاست کیا ہے؟ یہی بے وضو ہونا۔ انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور سب کو معلوم ہے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے۔ معلوم نہ ہو تو معلوم کرنا چاہیے کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اور غسل کن کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، فرض ہو جاتا ہے، وہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ اگر ہم پر فرض غسل ہو گیا ہے اور ہم غسل نہیں کر رہے ہیں اور نمازیں پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لہذا کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے یہ بھی معلوم کرنا چاہیے۔ وضو کے فرائض، سنن، آداب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں تو الحمدللہ بتا کر ہوا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہیں: چہرے کا دھونا، ہاتھوں کا دھونا کہنیوں سمیت، سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت پاؤں کا دھونا۔ چہرے کے دھونے کے بارے میں ہاتھ میں پانی لے کر چہرے پر پانی ڈالیں، اس لیے کہ وضو میں 3 فرض کے بارے میں غسل ہے۔ چہرہ، ہاتھ اور پیروں کے لیے غسل، اور غسل کہتے ہیں واش، یعنی چہرے پر پانی اتنا جانا چاہیے کہ ڈراپ ٹپے، تقاطر ہو۔ ہاتھ کے اوپر اتنا پانی، بہت زیادہ پانی بھی نہیں اور بہت کم بھی نہیں کہ خالی مسح ہو جائے۔ تو مسح نہیں بلکہ غسل کے لیے چہرے پر پانی ڈالنا ہے۔ ہاتھ میں پانی لیں، چہرے پر پانی ڈالیں، اور وہ چہرے سے پانی ٹپک رہا ہو۔ خدا نخواستہ ہم نے ہاتھ میں پانی لیا اور اس کو گرا دیا، پھر ہاتھ میں پھریں گے تو یہ غسل نہیں ہوگا، یہ مسح ہوگا۔ اس لیے چہرے کے دھونے کے وقت میں پہلے بات آ چکی ہے لیکن پھر مذاکرہ ہو جائے، اور نیا مجمع بھی ہے ماشاءاللہ۔ تو ہاتھ میں پانی لے کر چہرے پر پانی ڈال دیں تاکہ وہ چہرے پر پانی پہنچے اور قطرے گریں۔ اگر ہاتھ میں پانی لے لیا اور اس کو پھینک دیا اتفاق سے اور پھر یوں کریں گے ہم تو یہ مسح ہوگا، یہ غسل نہیں ہوگا۔ اور چہرے کا دھونا فرض ہے، مسح نہیں ہے۔ مسح تو سر کے لیے ہے، لہذا چہرے کو دھونا فرض ہے، اس لیے ہاتھ میں پانی لے کر چہرے پر ڈالیں، ہاتھ میں پانی ڈالیں۔ ماشاءاللہ ہاتھ میں سے پانی ڈالتے ہیں لیکن کبھی کبھی چہرے میں ہم ہاتھ میں پانی لے کر نیچے گر جاتا ہے اور بھی پھیر دیتے ہیں، تو یہ کافی نہیں ہوتا ہے، بلکہ چہرے پر پانی پہنچانا ہے اور فرض ہے۔ اسی طرح ہاتھ میں پانی پہنچانا ہے اور پورا کوہنیوں سمیت بالکل ہاتھ کو بینڈ کر دیں، ہاتھ کو بینڈ کر کے بالکل اچھی طریقے سے رب کریں، مل کر وضو کریں۔ اور اسی طرح کا دوسرا ہاتھ سر کا مسح ہے البتہ، اور سر کے مسح کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے سر کے بالوں سے ٹچ کرے۔ خالی اوپر فرائی کر لی ہم نے اور سمجھ لیا کہ مسح ہو گیا اور ہمارا ہاتھ بالکل سر کے بالوں سے ٹچ ہی نہیں ہوا ہے تو مسح فرض ہے۔ جب مسح نہیں ہوگا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ہاتھ کو پانی میں بھگو کر سر کے بالوں پر رکھ دیں اور پھر اس کے بعد سنت کے مطابق پورے سر پر پھیر دیں، تو انشاءاللہ پورے سر کے مسح کرنے کی برکت سے سنت بھی ادا ہو جائے گی اور مسح بھی ادا ہو جائے گا۔ اور پیروں کے دھونے کے وقت بھی ہمارے پیر کو اس طرح دھوئیں کہ پورا پیچھے کا حصہ بھی کور ہو جائے، ٹخنے۔ ایک مرتبہ آپ ساتھ نے دیکھا ویل للعقاب من النار، پیچھے کا حصہ ڈرائی اور خشک رہ گیا تھا، تو نبی کے ساتھ نے باقاعدہ فرمایا ویل للعقاب من النار، ایڑیوں والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ آپ نے وضو تو کیا لیکن پیچھے خشک ہے اور نظر آ رہا ہے، جیسے کہ خشک ہوتا ہے تو ذرا چمکتا ہے، وہ حصہ نظر آ جاتا ہے، تو اس لیے اچھی طرح سے ملیں اور برابر دھوئیں تاکہ پیچھے کا حصہ اچھی طرح کور کر جائے۔ تو اس طرح اہتمام سے ہم وضو کریں گے تو ہمارا وضو صحیح ہوگا، اور جب وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی۔ وضو ہی نہیں ہے تو نماز کہاں ہوگی؟ اس لیے کہا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی اور نماز کی کنجی جو ہے یہ طہارت ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ہے، اور غسل فرض ہے تو غسل کرنا ہے۔ جب طہارت حاصل کریں گے، جیسے ہمارے پاس چابی ہو تو ہم گھر میں تالا اور قفل اور لاک کھول کر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے طہارت صحیح طریقے سے حاصل کی ہوگی تو ہمارے لیے اب الحمدللہ نماز میں داخل ہونے کی جو چابی تھی ہاتھ میں آ گئی۔ وضو کر لیا، غسل کر لیا، اب ہم اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے، الحمدللہ اللہ کے دربار عالی میں حاضر ہو جائیں گے۔
اور باقاعدہ شرعاً ہماری نماز صحیح ہو جائے گی. اور وضو ہی نہیں ہے تو ہم ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو شریعت کے اعتبار سے ہماری نماز شروع ہی نہیں ہوگی. چاہے ہم نماز پڑھ لیں، چاہے 4 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، لیکن نماز شرعی اعتبار سے ہوگی ہی نہیں. اس لیے کہ وضو ہی نہیں ہے. وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور غسل کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے وضو کے مسائل، وضو کا طریقہ باقاعدہ مذاکر حضرت جیسے پہلے آیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وضو کر کے دکھایا. تو کبھی کبھی ایسا مذاکرہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم باقاعدہ وضو کر کے دکھا دیں، تاکہ ایک چیز جو دیکھ لیتا ہے انسان پریکٹیکل طور پر تو اوقاف ذہن ہو جاتا ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے. اب ہے دوسرا مسئلہ غسل کا. غسل کے اندر عام طور پر ہم کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ 3 فرض ہیں، سب جانتے ہیں. تعلیم اسلام سے لے کر تعلیم اسلام سے ہم نے مسئلہ پڑھ رکھا ہے کہ غسل میں 3 فرض ہیں اور وضو میں 4 فرض ہیں. لیکن آپ کو تعجب ہوگا، فقہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے نور الاضاء، اس میں لکھتے ہیں فصل یفترض فی الاغتسال 11 شیئا. اس میں کہتے ہیں کہ غسل میں 11 فرض ہیں. 11 فرض ہیں. میں کہا کہ 11 فرض کہاں سے آ گئے؟ ہم تو تعلیم اسلام سے پڑھتے ہوئے کہ 3 فرض ہیں اور اس میں کہتے ہیں 11 فرض ہیں. بس یہ 11 جو فرض ہیں وہ غسل کے اہتمام کے لیے ہے. ایسی ایسی جگہ جہاں انسان ذرا سی غفلت کرتا ہے پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی جگہوں کو بیان کیا ہے خاص طور پر، تاکہ جب اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا اور فرض کہہ کر بیان کیا جائے گا تو توجہ ہوگی. اصل میں 3 جو فرض ہیں اس میں جو تیسرا فرض ہے، غسل میں 3 فرض مشہور ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا. کلی کرنا رمضان کا دن آ رہا ہے، کلی کرنے کے اندر خاص کر جب غسل جنابت ہو تو غرغرہ بھی کرنا چاہیے تاکہ حلق تک پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے. لیکن روزہ نہ ہو تو، اور روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہ کریں. اس سے کہ گوگرا جس کو کہتے ہیں غرغرہ کریں گے، پانی اگر اتر گیا تو وہاں روزے ختم ہو جائے گا. تو روزے کی حالت میں تو نہ کریں، لیکن روزہ نہ ہو تو اچھی طرح پانی منہ میں لے کر پانی کو منہ میں ہلائے. تو غرغرہ خاص کر غسل جنابت کے اندر. اور ناک میں پانی ڈالنا. ناک میں پانی ڈالنا یہ نرم حصہ جو ہمارا یہاں تک پانی پہنچ جائے یہ فرض ہے غسل کے اندر، اور پہنچانا پانی ضروری ہے. اور تیسرا جو فرض ہے پورے بدن کو پانی پہنچانا، اور اس کو عام طور پر ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ پورے بدن کو اس طرح پانی پہنچانا کہ بدن کے کسی بھی حصے کے اندر بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا. بس یہ جملہ وہاں پہ آتا ہے. تو اس جملے کی وضاحت 11 فرضوں کے اندر بیان کی ہے کہ 11 فرض جو بیان کیے ہیں اصل وہ تیسرے فرض کی جو اہمیت ہے پورے بدن کو پانی پہنچانا. تو پورے بدن کو پانی پہنچانے کی جو اہمیت ہے، جہاں جہاں پانی انسان جب تک اہتمام سے نہیں پہنچائے گا تو شاید پانی نہیں پہنچے گا. اس لیے باقاعدہ انہوں نے اس کو فرض کر کے بیان کر دیا. مثال کے طور پر یہ ہماری ڈیوٹی ہے ناف. عام طور پر ڈیوٹی کا حصہ اندر ہوتا ہے ذرا سا. اگر آپ پانی ڈالتے رہیں گے اندر نہیں جائے گا. اندر پانی کب جائے گا؟ جبکہ آپ پانی ہاتھ میں لے کر اندر ڈالیں گے اور باقاعدہ اس کے اندر انگلی پھیر دیں گے تو اندر پانی پہنچے گا. اور پانی آپ ڈالتے رہیں گے، پوری ڈول بھی ڈال دیں گے تو شاید ممکن ہے کہ اندر پانی شاید نہ پہنچے. اگر کسی کی ڈیوٹی باہر ہے تب تو ناف باہر ہے تب تو پہنچ جائے گا، لیکن بعض مرتبہ اندر ہوتی ہے تو اندر ہونے کے اندر پانی اوپر اٹھ جائے گا. تو اس نے یہاں پر بتلایا باقاعدہ اس کو فرض کر کے بیان کیا. وہ سرۃ، سر معنی ناف ہوتا ہے، ناف میں پانی پہنچانا. تو ناف میں اور ڈیوٹی میں پانی پہنچانا اس وقت ہوگا جب کہ باقاعدہ اب پانی بہہ رہا ہے، اب ذرا انگلی کر کے نیوں کر دیں گے تو پانی پہنچ جائے گا. تو اس لیے اس کو فرض بیان کیا تاکہ اس پر اہمیت اور نظر اور توجہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے عورتیں ہوتی ہیں، مستورات ہوتی ہیں، ان کی ایئرنگ وغیرہ ہوتی ہیں، پہنی ہوئی ہوتی ہیں. اگر وہ ایئرنگ کو ہلائیں گے نہیں، ہاتھ کے اندر منگلی ہوتی ہے، چوڑیاں ہوتی ہیں، بعد میں تو فٹ ہوتی ہیں، اور اس کو ہم یوں اچھی طرح ہلائیں گے نہیں تو اندر شاید پانی نہ پہنچے. بعد میں تو ہمارے بھائی جو ہوتے ہیں گھڑی پہنے ہوتے ہیں، واچ ہوتی ہے ہاتھ میں، اور اس واچ کو پہنے ہوئے ہوتے وضو کر لیتے ہیں. لیکن وضو تو ہو جائے گا، لیکن کب ہوگا؟ جب کہ ہم گھڑی کو آگے پیچھے کر لیں، اندر پانی پہنچ جائے. تو یہ اہتمام کرنے کے لیے نور الاضاء کے اندر 11 فرض بیان کیے ہیں. غسل کے اندر ایک بہت اہم مسئلہ بالوں کا ہے. بالوں کا ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچانا مردوں کے لیے بھی فرض ہے، مستورات کے لیے بھی فرض ہے. مستورات کے لیے بھی فرض ہے کہ ہر بال کی جڑ میں پانی پہنچ جائے، اور مردوں کے لیے بھی. ہمارے بھائی بعض مرتبہ بال رکھ لیتے ہیں شوق میں، بڑے بڑے بال بھی ہو جاتے ہیں،
تو ان کے لیے فرض ہے کہ بالوں کو اچھی طریقے سے پانی پہنچائیں۔ ایک اس لیے حدیث میں آتا ہے جب انسان جنوبی ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، تو ہر بال کے نیچے جنابت کا اثر پہنچتا ہے، ہر بال کے نیچے۔ لہذا جب تک بالوں کے جڑوں میں پانی نہیں پہنچے گا ہمارا غسل فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے بہت اہتمام سے مستورات کے لیے بھی ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہمارے جیسے چھوٹے چھوٹے تب تو بہت آسانی سے پانی پہنچ جائے گا۔ اسی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بال نہیں رکھتے تھے، ورنہ عام تو حضرات صاحب بال رکھتے تھے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بال رکھتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بال نہیں رکھتے تھے، اسی خطرے سے کہ خدا نہ خواستہ میں نے بال رکھے ہوں اور پانی نہ پہنچا تو ہر بال کے نیچے جنابت ہوتی ہے، تو وہ بال کے نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو میرا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس خیال سے عام طور پر وہ حلق فرمایا کرتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے۔ لیکن کسی نے بال رکھے ہوں باقاعدہ، لیکن بال رکھنے کے اندر بھی ہم سنت طریقے کے مطابق رکھنے کی کوشش کریں۔ 3 بال کی قسم آتی، وفرہ، لمہ، جمہ۔ اس کے اندر تینوں بالوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سر کے بس سیم ہوتے تھے، ایکول ہوتے تھے، ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے یہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے یہاں سے چھوٹے تھے یہاں سے بڑے تھے، یا یہاں سے بڑے تھے یہاں سے چھوٹے تھے، تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ناپسند فرمایا، بہت ناپسند فرمایا۔ فرمایا کہ نہیں، بال کٹوانا تو پورے کٹوا دو، ایکول کٹواؤ۔ اس پر بھی آج کل بہت ہی کم توجہ ہے۔ دیکھیں گے آپ تقریباً 90% 90 بال جو ہے آگے سے بڑے ہوں گے پیچھے سے چھوٹے ہوں گے۔ تقریباً امت کے اندر یہ سنت بالکل چھٹی ہوئی ہے، اور تقریباً امت کی نظر اس پر ہے ہی نہیں۔ رکھیں بال رکھیں لیکن ایکول رکھیں، جتنے بڑے یہاں پر اتنے بڑے پیچھے ہوں، آگے بڑے پیچھے چھوٹے، آگے بڑے پیچھے چھوٹے، عام تو وہی ہوتا ہے۔ یہ بال سنت کے مطابق نہیں ہے، حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ ہم کو تو حدیث پر عمل کرنا ہے، ہم کو تو اللہ کے نبی کے غلام بن کر زندگی گزارنا ہے۔ لہذا ہم دوسروں کی غلامی اختیار نہ کریں، دوسروں کے طریقوں کو نہ دیکھیں، بلکہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے رکھیں بال، کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ایکول رکھیں۔ اور ایکول رکھنے کے بعد پھر بالوں کا اہتمام غسل کے وقت میں ضروری ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے۔ اگر بڑے بڑے بال ہیں تو بھی، چھوٹے بال ہوں تو بھی جڑوں تک پانی پہنچانا مستورات کے لیے بھی فرض ہے اور مردوں کے لیے بھی فرض ہے۔ البتہ مستورات اور مردوں میں ذرا سا ایک فرق ہے، مگر یہ فرق ہمارے اعتبار سے شاید نہیں ہے، یہ عربوں کے یہاں تھا۔ عربوں کے یہاں خاص کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حدیث میں آپ کو باقاعدہ اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، جس کو تلبید کہتے ہیں۔ عرب کی عورتیں جو ہوتی ہیں اس زمانے میں، آج کل تو واللہ علم، باقاعدہ ان کے یہاں جو چوٹیاں گنتی تھی، ہمارے یہاں کی طرح نہیں، ہمارے کی جو عورتیں مستورات چوٹی گنتی ہے تو بہت آسانی سے کھل جاتی ہیں، بہت آسانی سے کھل سکتے ہیں، لیکن ان کے یہاں جو چوٹی گنتی تھی تو باقاعدہ گلو لگا دیتے تھے، اور گلو لگا کر بالکل باقاعدہ بالوں کو ذرا جما دیتے تھے تاکہ بال جمے رہیں۔ تو ان کو کھولنا اور کھول کر پھر دوبارہ لگانا ذرا مشکل ہوتا تھا، ہارڈ کام ہے۔ تو خاص کر ایسی مستورات کے لیے کہ جنہوں نے بالوں پر گلو لگا کر اس کو ذرا مضبوط کر لیا ہو، تو ان کے لیے مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم بالوں کی چوٹی کو کھولے بغیر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچا سکتے ہوں تب تو ان کے لیے بالوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے، خالی جڑوں تک پانی پہنچا دیا یہ کافی ہے۔ لیکن اگر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے ایسی چوٹی نہیں ہوتی ہے، کھلنا چاہے تو کھل جاتا ہے، آسانی سے کھل جاتی ہے، اور عام طور پر کھول کر ہی غسل کرتے ہیں۔ تو اگر عورتوں کی بال کھلے ہوئے ہوں، چوٹی بندھی بھی نہ ہو، تو پھر اس صورت کے اندر تمام بالوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، جڑوں تک بھی ضروری ہے، اور جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان پر بھی ضروری ہے، جیسے کہ بال کھلے ہوئے ہیں۔ البتہ بال چوٹی بندھے ہوئے ہو اور چوٹی بندھی ہونے کی حالت کے اندر غسل کر رہی ہے عورت مستورات، تب تو جڑوں تک پانی پہنچانا کافی ہوتا ہے۔ لیکن بال کھل گئے ہوں اور چوٹی بندھی بھی نہ ہو تو پھر اس صورت کے اندر تمام بالوں کا جڑ میں بھی پانی پہنچانا فرض ہے، جڑ میں تو ہر حال میں ضروری ہے، اور لٹکے بالوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ لیکن اگر چوٹی بندھی بھی ہو تو بھی شریعت نے اس کو چھٹی دی ہے، ذرا ان کے لیے رخصت ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے اندر چوٹی باندھنا اور کھولنا بہت مشکل کام ہوتا تھا۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر غالباً ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کسی نے باندھ رکھے ہو ایسی گلو وغیرہ لگا کر اس کو بالکل فٹ کر دیا ہو تو جڑوں تک تو پانی پہنچانا بہرحال ضروری ہے۔ لیکن بال کھلے ہوئے ہوں تو پھر مستورات کے لیے بھی کھلے بالوں تک بھی پانی پہنچانا ضروری ہے، اور جڑوں میں پانی پہنچانا تو ہر حال میں ضروری ہے۔ اور مردوں کے لیے مسئلہ کیا ہے، مردوں نے اگر اتفاق سے بڑے بڑے بال رکھے ہیں اور چاہے تو گلو لگا بھی لیا ہو، لیکن مردوں کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، ان کو تو ہر حال میں بال کھولنا ہی پڑیں گے، بال کھول کر ہی اپنے بالوں کی جڑوں کو بھی پانی پہنچانا ہے
اور جتنے بال ان کے سر پر ہیں ان تمام کو غسل جنابت میں پانی پہنچانا فرض ہے، چاہے بالوں کو انہوں نے باندھ رکھا ہو، چھوٹی بنا رکھی ہو یا نہ رکھی ہو، بنا رکھی ہو تب بھی مردوں کے لیے یہ رخصت نہیں ہے، مستورات کے لیے تو رخصت ہے، ان کے لیے تو گنجائش ہے، لیکن مردوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بالوں کو کھولیں اور کھول کر جڑوں تک بھی پانی پہنچائیں اور تمام بالوں تک پانی پہنچائیں۔ یہ تو سر کا مسئلہ ہوا۔ داڑھی کا جو مسئلہ ہے اس سے پہلے آ چکا ہے، وضو کے اندر داڑھی اگر گنجان داڑھی ہے، بہت گھنی داڑھی ہے، اور گھنی داڑھی کس کو کہتے ہیں؟ عمدۃ الفقہ میں اس کی تعریف یہ لکھی ہے کہ جو ہمارا چہرہ ہے اس کی اسکین اگر نظر آ رہی ہو اور اس کے بعد بال ہے داڑھی کے، ماشاءاللہ یہ بھی سنت ہے، مظلوم سنت ہے، یہ بھی اتنی مظلوم سنت ہے، اتنی مظلوم سنت ہے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے امت کے اوپر، اللہ اس امت کے اندر اس سنت کو زندہ فرمائے، اور باقاعدہ سنت کے مطابق ہم رکھے ہیں تو ہر چیز ہم کمپلیٹ چاہتے ہیں، ہر چیز ہماری کار کمپلیٹ ہو، گھر اچھا ہو، یہ اچھا ہو، وہ اچھا ہو، تو چہرے پر جب ہم نے سنت کو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے رکھ لیا تو اس سنت کو بھی مکمل رکھیں۔ خشخشی داڑھی رکھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ داڑھی یہ ہے کہ آپ چاروں طرف سے ایک مشت ہو، ادھر سے بھی ایک مشت ہو، سامنے سے پکڑ کر یہ بھی مشت ہو، آپ پکڑ لیں تو بال نیچے لٹک رہے تھوڑے سے، اتنے بھی کم سے کم چاروں طرف سے، خالی ایک سامنے نیچے کی طرف سے نہیں، دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی، چاروں طرف سے چہرہ بھرا ہوا ہو ماشاءاللہ۔ تو اب داڑھی کی دو قسمیں ہیں، لحیہ کسہ اور لحیہ خفیفہ۔ لحیہ کسہ اس کو کہتے ہیں کہ بالکل گنجان داڑھی ہے ماشاءاللہ، بہت بھری ہوئی داڑھی ہے، تو وضو کے اندر صرف جو ٹھوڑی ہے یہاں تک ہم نے پانی پہنچا لیا تو کافی ہے، اندر تک پانی پہنچانا وضو میں فرض نہیں ہے۔ لیکن جیسے میری داڑھی ہے اس کی نظر آ رہی ہے اور بال ذرا اچھے اچھے ہیں، بہت زیادہ گھنے نہیں ہیں، تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے وضو کے اندر بھی پانی ہاتھ میں لے کر اچھی طریقے سے ملے اور اندر تک پانی پہنچائے، اگر گھنی داڑھی نہیں ہے تو، اور اس کی نظر آ رہی ہے تو وضو کے اندر تو بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا اس وقت ضروری ہوتا ہے جبکہ بال بہت ہلکے ہلکے ہوں، لیکن اگر گھنی داڑھی ہو، گنجان داڑھی ہو تو خالی اوپر کے حصے کو دھونا کافی ہوتا ہے۔ لیکن غسل کے اندر مردوں کے لیے بھی چاہے بال گھنے ہوں داڑھی کے، اندر تک پانی پہنچانا ضروری ہے، اور پورے بالوں تک، پوری داڑھی تک، پوری بال لٹکے ہوئے بال ہیں ان کو بھی اور جڑوں کو بھی غسل جنابت کے اندر پانی پہنچانا فرض ہے اور ضروری ہے۔ لہذا غسل جنابت کے اندر جبکہ فرض غسل ہو، بعض مرتبہ غسل کے اندر دو صورتیں ہوتی ہیں، فرض غسل ہوتا ہے اور جمعہ کا ہم پر غسل فرض نہیں ہے مگر پھر بھی سنت طریقے سے اور سنت کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، تو سنت میں بھی اس طرح غسل کرے تو بہت بہتر ہے، لیکن جب غسل فرض ہو جنابت کا ہو تب تو بالکل فرض ہے مردوں کے لیے کہ اپنے داڑھی کے تمام بالوں تک، چاہے گنجان داڑھی ہو یا ہلکی داڑھی ہو، بھرے ہوئے بال ہوں یا کم بال ہوں، اندر جڑوں تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے، اور جو لٹکے ہوئے بال ہیں ان تک بھی پانی پہنچانا فرض ہے غسل جنابت کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے وضو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طریقے کے مطابق اسی غسل کے اندر ہمارے بغل ہوتے ہیں، بغل، جب ہم پانی ڈالتے رہیں گے پانی نہیں پہنچے گا جب تک کہ پانی ہاتھ میں لے کر اچھی طریقے سے یوں کر کے پانی نہ پہنچائے۔ اسے غسل جنابت میں اچھی طریقے سے ہاتھ کو اونچا کر کے اچھے طریقے مرد بھی مستورات بھی پانی پہنچائے، اور عورتوں نے اگر رنگ پہن رکھی ہے، ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کو بھی ہلا لیں، اس لیے کہ رنگ کبھی بالکل فٹ ہوتی ہے، ہم وضو کریں گے غسل کریں گے پانی نہیں پہنچے گا، تو رنگ انگوٹھی کو بھی ذرا ہلا لیں، مستورات اگر فٹ انگوٹھی تو بالکل فٹ ہوتی ہی ہے، لہذا مستورات کو غسل کے اندر بھی وضو کے اندر بھی، وضو کرنے کے وقت بھی غسل کرنے کے وقت میں اپنے انگلیوں کو، اپنے انگوٹھیوں کو، رنگ کو ذرا ہلا لینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اپنے جیسے پہلے بھی آیا تھا کہ آنکھ جو ہمارے آنکھ کے کونے تک بھی پانی پہنچ جائے وضو کے اندر بھی غسل کے اندر بھی، اس لیے ہاتھ میں پانی لے کر اس طرح کر دیں تو انشاءاللہ پانی پہنچ جائے گا۔ اندر تو پانی پہنچانا نہ وضو میں فرض ہے نہ غسل میں، لیکن آنکھ بند کر کے جو آنکھ کا ظاہری حصہ ہے، کارنر ہے، وہاں بھی پانی پہنچ جائے، اس کی بھی ہم ذرا کوشش کر لیں اور پوری طرح توجہ سے وضو بھی کریں غسل بھی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے طہارت ظاہری بھی عطا فرمائے اور طہارت باطنی بھی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔